مولانا عبدالشکور خان ندوی کے بیانات سننے کے لیے ہیومینٹی چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ پوری دنیا میں یہ اعلان فرما دیا کہ اب تک یتیموں کے سروں پر کوئی محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا، تو اب وہ ہستی آ چکی ہے۔ بیواؤں کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو اب ایک عظیم ہستی آ چکی ہے جو بیواؤں کے حقوق دلائیں گے۔ اب وہ ہستی آ چکی ہے جو غلاموں، مظلوموں اور زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے انسانوں کو ان کا حق دلائیں گے اور ان کو انصاف دلائیں گے۔ اور سالوں سے جو فرشتے کرامن کاتبین کے، جو اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ جو گناہ لکھتے لکھتے تھک چکے تھے، اب ان کے ہاتھوں کو بھی آرام ملے گا۔ زمین اور آسمان صدیوں سے جو پکار رہی تھی کہ کوئی مسیحا آئے اور اس دھرتی کو ظلم سے پاک کرے، اس دھرتی کو ظلم و جور سے نجات دلائے، اور اس دھرتی پر برسوں سے خدا کی عبادت کرنے والا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے والا کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ اب اس دھرتی کو بھی وہ سکون ملا کہ اب کوئی اللہ کا بندہ آیا ہے اور ایک عظیم ہستی آئی ہے، تو اب دنیا والے جو ہے اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے کریٹر کو، اپنے ایشور کو، اپنے گاڈ اور لارڈ کو سجدہ کریں گے، اسی سے وندنا کریں گے، اسی سے پرارتھنا کریں گے، اسی کے سامنے سر جھکائیں گے، اسی کے سامنے جھولیاں پھیلائیں گے۔ یہ جو کائنات کے ذرے ذرے کو جس ہستی کا انتظار تھا، وہ ہستی غار حرا کی چوٹی سے اترتی ہے اور اپنے گھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، یا خدیجہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے جو ہے بخار محسوس ہو رہا ہے، میرا انگ انگ جو ہے درد سے پریشان ہے۔ آپ سو گئے۔ اس کو علامہ اقبال نے کہا تھا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اتر کر ہرا، غار ہرا، غار ہرا یہ جبل نور کی چوٹی پر ایک غار ہے۔ النور اس پہاڑ کا نام ہے، اس پہاڑ کی چوٹی کے اندر یہ غار ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا دن، یہ چند آیات، آپ آئے اور سو گئے۔ آپ کو جب افاقہ ہوا تو حضرت خدیجہ سے پوری کہانی بیان کی، ایسا ایسا فرشتہ تھا، اس طرح آیا، اس طرح دبایا، پھر میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر انہوں نے اور دبایا، پھر آخر میں یہ آیات دی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کی غمخوار بیوی، وہ غمگسار بیوی، وہ ہمدرد بیوی، جو قدم قدم پر آپ کو سپورٹ کیا کرتی تھی، آپ کا ساتھ دیا کرتی تھی، آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کیا کرتی تھی، مشکل سے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر حضرت خدیجہ کھڑی ہوتی تھی، حتیٰ کہ یہ مالدار خاتون تھی، بہت بڑی بزنس مین تھی، اپنی ساری پونجی اللہ کے نبی پر قربان کر دی۔ ایک بیوی کا مشکل وقت میں ایک ہسبینڈ کے لیے کیا کچھ کلمات ہونے چاہیے، وہ پیغام اگر کسی سے سیکھنا ہے، وہ سبق کسی سے لینا ہے، وہ سہیلی کسی کو بنانا ہے دنیا کی کسی عورت کو،
نمونہ اور آئیڈیل کسی کو بنانا ہے تو حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھو، ان کی کتابیں پڑھو، ان کی روایات پڑھو، ان کی پوری سوانح پڑھو، آپ کو اپنی زندگی میں ایک بہترین سہیلی ایک عورت کو نظر آئے گی۔ ایک وائف اچھی وائف بننا چاہتی ہے تو حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھے۔ انہوں نے کہا تھا اس مشکل وقت میں، یہ نہیں کہ کوئی تانا دے دیا، یہ نہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ادھر ادھر توہمات اور خرافات کی کوئی باتیں کر دی، یہ نہیں کہ دماغ کہیں اور لے جا کر یہ کہا کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، جادو ہو گیا ہے، جن یا بھوت کوئی آ گیا تھا، اس کا آپ پر اثر ہو گیا ہے، بلکہ بڑی سمجھدار اور دور اندیش خاتون تھی۔ ان کی زبانی جو کلمات نکلے غضب کے کلمات، انک لتصل الرحم وتطعم المعدوم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق، بہت ساری تعریف کی آپ کی، یا نبی اللہ آپ ایسے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ پر جن یا بھوت کا کوئی اثرات نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے یہ کام ہے، آپ بے روزگاروں کو روزگار لگاتے ہیں، آپ کمزوروں اور دبے کچلے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ بیواؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، گھر میں مہمان آ جائیں تو آپ خوب اکرام کرتے ہیں، جو نہیں دیتا آپ پھر بھی دیتے ہیں، جو آپ کو محروم کر دیتا ہے آپ اس کو اپنے قریب کرتے ہیں، آپ کی یہ خدمات ہے، آپ کے اندر یہ انسانیت ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایک میرا چچیرا بھائی ورقہ ابن نوفل ہے، جو دور رہتے تھے مکے سے، کہا کہ چلو ان کے پاس، کیونکہ وہ تورات کو جانتے ہیں، انجیل کو جانتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، اس زمانے میں عیسائی دھرم کے بہت بڑے ماہر ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ ماجرا ہے، ذرا صلاح مشورہ کرتے ہیں۔ گئے ان کے پاس، پوری کہانی بیان کی۔ حضرت ورقہ ابن نوفل، روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ابھی تک دیکھا نہیں تھا، سن رکھا تھا کچھ لوگوں نے غائبانہ طور پر، آپ کو دیکھا نہیں، کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے غائبانہ طور پر آپ پر ایمان لا چکے تھے، ان میں سے ایک ورقہ ابن نوفل بھی ہے، اور ایک یمن کا بادشاہ تبع ہے، اور ایک حبیب نجار ہے۔ اسی طریقے سے ورقہ ابن نوفل انہی لوگوں میں سے تھے جو انتظار میں تھے، کیونکہ وہ بائبل کا علم رکھتے تھے، عیسائی دھرم کے جاننے والے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی، غور و فکر اور تدبر کے بعد کہا کہ اگر واقع ایسا ہوا ہے تو یقین مانیے یہ وہی فرشتہ ہے جو کسی زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے جو کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، اور آپ کے پاس بھی یہی وہ فرشتہ آیا ہے جس کا نام جبریل ہے، اور انہوں نے اللہ کا میسیج، اللہ کا پیغام، اللہ کی طرف سے وہی آپ کو لا کر کے دی ہے۔ آپ آنے والی پوری انسانیت اور پوری کائنات کے اب آپ نبی ہیں۔ یہ اور پھر انہوں نے کچھ باتیں کرتے ہوئے آخر میں یہ بھی کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ آئے گا کہ جب آپ اس صدا کو بلند کریں گے، جگہ جگہ آپ توحید کا نغمہ گائیں گے، لوگوں کو اسلام اور دین کی دعوت دیں گے، تو آپ کے گھر والے آپ کے دشمن ہو جائیں گے، آپ کے عزیز و اقارب آپ کو دور کر دیں گے، آپ کا بائیکاٹ کریں گے، حتیٰ کہ آپ کو اپنے وطن عزیز سے نکال باہر کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غمزدہ انداز میں، پریشان انداز میں آپ نے پوچھا، تعجب کرتے ہوئے کہ یہ لوگ جنہوں نے میری پیدائش پر خوشیاں منائی، جو مجھے مکے میں سب سے زیادہ صادق اور امین کے نام سے جانتے ہیں کہ ایک سچے، ایک امانت دار انسان ہیں، آپ اس نام سے مجھے جانتے ہیں، کیا یہ مجھے اپنے وطن سے، اپنے گھر سے باہر نکال دیں گے؟
تو ورقہ ابن نوفل نے کہا تھا کہ جب کبھی کسی قوم کے اندر وقت کا نبی اٹھتا ہے اور یہ کلمے کی صدا لگاتا ہے، ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، اس نبی کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے۔ یہ خدا کی ایک سنت ہے، خدا کا ایسا طریقہ ہے کہ ان کو حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور ہر نبی کو ہونا پڑا، آپ بھی ہوں گے۔ پھر آپ واپس آئے، اور اس کے بعد اب مختصر میں یہ عرض کروں، پہلا دن آپ کی دعوت سے سب سے پہلے جو متاثر ہوا وہ آپ کی بیوی تھی، یعنی اسلام قبول کرنے والی ایک خاتون تھی۔ ہماری ماں بہنوں کو یہ باتیں پتہ نہیں، وہ جانتی نہیں کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہم رول آپ کا ہے، مردوں سے زیادہ عورتوں کا رول ہے۔ اگر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سپورٹ نہ کرتی، وہ ساتھ نہ دیتی، وہ اتنی سمجھداری نہیں دکھاتی، تو نبی کو سپورٹ کہاں سے ملتا؟ آپ بتائیے کہ آپ کے ابا نہیں تھے، آپ کی ماں جب آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی تب آپ یتیم ہو چکے تھے، ماں چلی گئی تھی، ابا پہلے چلے گئے تھے، دادا نہیں تھے۔ حضرت خدیجہ نے اتنا زبردست سپورٹ کیا ہے کہ تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی، اور ایک عورت ہو کر سب سے پہلا کوئی تذبذب نہیں، کوئی کشمکش نہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوئی، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئی۔ پھر آپ کے گھر میں آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تیسرے نمبر پر آپ ہی کے گھر میں رہتے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ جو آگے چل کر شیر خدا بنا، جو آگے چل کر علی مرتضیٰ بنے، حیدر کرار بنے، نبی کے داماد بنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر آپ کی، وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس دن کی بات ہے جس دن آپ کو نبی بنایا گیا، میں نے جب آپ سے یہ باتیں سنی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ میں گھر جاتا ہوں، اپنے ابا سے پوچھتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں، صلاح کرتا ہوں۔ ابا کون تھے؟ ابو طالب، جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے آخری دم تک، ان سے مشورہ کرتا ہوں۔ اور ابا ایسے سوئے ہوئے ہیں، حضرت علی فرماتے میں بھی سویا ہوا ہوں چارپائی پر، رات بھر میں سوچ رہا ہوں، کروٹیں لے رہا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ابا اتنے پریشان ہوئے میری اضطرابی کیفیت کو دیکھ کر کہ بیٹا، جو آپ کا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چچیرے بھائی تھے، حضرت علی اور اللہ کے نبی یہ چچیرے بھائی تھے، آپ کے بھائی جو بولتے ہیں، محمد جو بولتے ہیں، میرا بھتیجا جو بولتا ہے، آپ ان کی باتوں پر آنکھ بند کر کے بلا چوچرا بھروسہ کر کے مان لیجیے۔ اور صبح حساس بساس چہرے کے ساتھ آئے اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق جو آپ کے بزنس پارٹنر تھے، وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر یہاں سے جو سلسلہ چلا، ابو بکر کے بہت سارے دوست تھے بزنس پارٹنر، ابو بکر عمر میں بڑے تھے، انہوں نے بہت سوں کو متاثر کیا اور لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے بڑے دیگر صحابہ کرام، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ابو بکر صدیق کی محنت سے اسلام میں داخل ہوئے۔ اور اس کے بعد دن گزرتے چلے گئے، آپ چھپ چھپ کے کھلم کھلا دعوت نہیں دیتے تھے، گھر والوں کو سمجھا دیا، رشتہ داروں کو بتا دیا، علل اعلان دعوت نہیں دیتے تھے۔ 3 سال اس طرح گزارے، وہ وہی کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا، آغاز ہوا، اور پھر آپ کو فرمایا گیا یا ایھا المدثر، یہ دوسری آیت، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ یہاں سے جو آپ نے صدا لگائی، اس میں کہا جا رہا او
کمبل اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، دثار کہتے ہیں اوپری کپڑوں کے اوپر جو ایکسٹرا چادر اوڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں دثار. تو مدثر چادر اوڑھنے والے، او چادر اوڑھنے والے، یا ایھا قوم کھڑے ہو جائیے، فانذر ڈرائیے، وربک فکبر اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر اپنے کپڑے پاک و صاف رکھیے، والرجز فہجر نجاست سے، گندگی سے، بت پرستی سے، فسق و فجور سے اپنے آپ کو دور رکھیے، ولا تمنن تستکثر احسان کر کے جتلائی نہیں، کسی پر احسان کر کے جتلاؤ مت، ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. یہ آیات اتری. پھر آپ نے کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے ایک آواز لگائی. وہ آواز ایک الارم کا کام کرتا تھا. وہ صدا یوں سمجھیے کہ جیسے فیکٹری میں شفٹ چینج ہوتی ہے تو ایک گھنٹی بجتی ہے، ایک ساؤنڈ چلتا ہے، جیسے اسکول میں لیکچر چینج ہوتے ہیں تو ایک گھنٹی بجتی ہے، ایسے ہی وہ ایک غافل لوگوں کو، سوئے ہوئے لوگوں کو جو اپنے کام دھندوں میں مشغول ہے، ان کو اچانک چوکن نہ کرنے کے لیے ایک سلوگن تھا، ایک ڈائلاگ تھا. وہ ڈائلاگ آپ نے صفا پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے لگایا، یا صباحا. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ خبردار ہو جاؤ. اور سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر، ڈر کر کے، بفر کر کے، پریشان ہو کر کے ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے. تو آپ پہاڑ کی چوٹی پر ہیں، سارے لوگ نیچے کھڑے ہیں. ابو لہب نے پوچھا، یا محمد کیوں جمع کیا؟ ابو لہب آپ کے چچا، کیوں جمع کیا؟ تو آپ نے پہلے کچھ سوالات کیے. کہا کہ کیا مجھے آپ سچ مانتے ہو؟ کہا ہاں آپ سچے ہیں. کیا مجھے آپ امانت دار سمجھتے ہو؟ کہا ہاں ہم آپ کو امین کا خطاب دے چکے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے. کہا کہ جب آپ مجھے سچا مانتے ہو، آپ مجھے امانت دار سمجھتے ہو، آپ یہ کہتے ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، آج اگر میں یہ اعلان کر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک خطرناک فوج آ چکی ہے جو اچانک مکے والوں پر حملہ کرنے والی، تو کیا میری بات کو آپ جھٹلاؤ گے؟ اگر میں ایسا کہوں تو آئی نہیں ہے، آ چکی ہے، اور میں یہ کہوں تو کیا میری بات مانیں گے؟ کہا کہ آپ سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، ہم حرف بحرف آپ کی بات پر یقین کریں گے. کہا جب ایسی بات ہے تو لوگوں، اللہ کی طرف سے میں ایک عالمی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں یہ صدا لگانے کے لیے یہاں پر آپ کو جمع کیا ہے کہ یہ صدا لگائیے، یہ کلمہ پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. اس بات کی گواہی دیجیے، سارے لوگ بولیے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، کوئی بت پرستی نہیں ہوگی، ایک مالک، ایک کریٹر، ایک خدا کے سامنے جھکنا ہے، اسی کی بندگی کرنا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس بات کی گواہی دیجیے. تو ابو لہب نے ایک پتھر اٹھایا، اپنے ہاتھ میں لیا، اور پھینکتے ہوئے نبی کے اوپر یہ کہا تھا، الہذا جمعتنا، کیا اس کے لیے جمع؟ تبن لک، یہ الفاظ تبن لک، تو برباد ہو جائے. نبی کو کہہ رہا تو برباد ہو جائے، اس کام کے لیے جمع کیا تھا. اور پتھر مارتے ہوئے وہ چل دیا. تب یہ آیت اتری، یہ سورہ اتری، تبت یدا ابی لہب وتب. یہ ابو لہب، یہ ابو جہل، یہ امیہ ابن خلف، اور اس کی ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو آپ کی چچی ہے، یہ جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، جو پتھر پھینکتے ہیں، جو گالیاں دیتے ہیں، جو حق والوں کو پریشان کرتے ہیں، جو ان کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، ایک دن یہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے. اس سورہ کے اندر یہ خوشخبری دی گئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ان رئیسوں کو، ان سرداروں کو، ان امیروں کو، ان وزراء کو اپنے مال پر جو بڑا گھمنڈ ہے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ان کا مال ان کے کوئی کام نہیں آئے گا.
سیصلی نارا ذات لہب، ایک دن آئے گا کہ ان کو جہنم کی وادی کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور یہ جو ان کی بیوی ہے ام جمیل ابو لہب کی، یہ جو لکڑیوں کا گٹھا لا لا کر راستے میں پھینکتی ہے اور اس میں آگ جلاتی ہے، کانٹے بچھاتی ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، حطب کہتے ہیں لکڑیوں کے گٹھے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی عورت کے گلے کے اندر دوزخ کے فرشتے مونج کی بٹی ہوئی رسی ڈال کر اس کا گلا گھونٹیں گے۔ فی جیدہا حبل من مسد، مسد کہتے ہیں مونج کی رسی کو، جس سے ہم پنڈال وغیرہ یا منڈپ وغیرہ وہ جو بامبو باندھتے ہیں، کیونکہ وہ بڑی مضبوط رسی ہوتی ہے، وہ سرکتی نہیں ہے، وہ ڈھیلی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے بھی اسی رسی کا ذکر کیا انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ وہ بٹی ہوئی رسی سے وہ ابو لہب کی بیوی کے اندر گلے کا پھندا ڈال کر فرشتے گھسیٹیں گے اس کو۔ فی جیدہا حبل من مسد۔ تو یہ نبی کا کارواں بڑھتا رہا، ایک طرف حق والے اپنی صدا لگا رہے ہیں، اپنی صدا لگا رہے ہیں، اپنی آواز لگا رہے ہیں، قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، قرآن کو پڑھ پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، اور ایک طرف دشمن ہیں، ایک طرف ہٹ درم ہیں، ایک طرف ضدی لوگ ہیں، ایک طرف کافر اور فاجر اور مشرک لوگ ہیں جو یہ کہتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، ان کی باتیں مت سنو، ان کا قرآن مت سنو، کانوں میں روئی ڈال لو۔ کوئی بات سننے کے لیے آتا تھا، قرآن سننے آتا تھا تو کہتے تھے کانوں میں روئی ٹھوس لو، لیکن نبی کی ایک مرتبہ جو قرآن سن لیتا وہ دیوانہ ہو جاتا، وہ دل دے بیٹھتا، وہ فریفتہ ہو جاتا، وہ آپ کا عاشق بن جاتا، حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ کئی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ ابو لہب نے روکا، ابو جہل نے روکا، مکے کے سرداروں نے روکا طفیل دوسی کو، مت جاؤ، روئی ڈال لو کانوں کے اندر۔ حرم شریف کے اندر نبی قرآن پڑھ رہے تھے، طفیل دوسی نے کچھ دیر تو روئی ٹھوسی رکھی، کان بند رکھے، لیکن پھر دل اندر سے یہ کچوکے لگانے لگا کہ کچھ تو سن لے، ذرا سا سن لے، کیا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی آیات قرآن کی طفیل دوسی کے کانوں میں پڑی، دل دے بیٹھے، اندر انقلاب آ گیا، اندر ایک نورانی کیفیت ہچکولے لینے لگی اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایسی کئی مثالیں۔ ایک طرف ایمان والے تھے جو قرآن سنتے تھے، مست ہوتے تھے، مزے سے سنتے تھے، دیوانہ وار قرآن سنتے تھے۔ قرآن میں ان کی اللہ تعریف کرتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کا دل نرم پڑتا ہے، وجلت قلوبہم، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب آیات پڑھی جاتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے۔ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ، ان کے دل لرزتے ہیں، کانپتے ہیں۔ تو یہ اس طرح دعوت چل رہی تھی۔ تو یہ تیسرے سال سے آگے انشاءاللہ میں اگلے جمعے آپ کے سامنے سیرت بیان کروں گا۔ چوتھا سال، پانچواں سال، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں اور 13ویں سال تک انشاءاللہ مختصر، کیونکہ مکے میں آپ 13 سال رہے، پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔